ایک مرتبہ ایک شخص پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور فرمانے لگا، میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، لیکن میرے اندر 4 برائیاں ایسی ہیں جسے آپ کا دین حرام سمجھتا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے بتاؤ کہ کیا ہے وہ؟ کہنے لگا، یا رسول اللہ، میں شراب کا عادی ہوں، مجھ سے شراب کی عادت چھوٹتی نہیں ہے۔ میں چوری کا بھی عادی ہوں، مجھے جو چیز میری استطاعت میں نہیں ہوتی، مجھے اچھی لگتی، میں وہ فوراً چرا لیتا ہوں۔ پھر وہ کہنے لگا، مجھ میں زنا کی بھی عادت ہے، جھوٹ بولنے کی تو بہت زیادہ عادت ہے۔ مجھ میں یہ سب عادتیں موجود ہیں، میں لاکھ کوشش کرتا ہوں لیکن یہ میں بدل نہیں سکتا۔ آپ کے دین میں تو اسے سب سے زیادہ برا سمجھا جاتا ہے۔ میرے اندر یہ سب برائی ہوتے ہوئے میں کلمہ کیسے پڑھ سکتا ہوں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بتائیے میرے لیے کیا حکم ہے؟ یہ بات سننے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے خوبصورت کلمات کہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ مجھے ایک چیز کا وعدہ کرتے ہو، مجھ سے ایک چیز کا سودا کرتے ہو؟ وہ شخص کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ حکم کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تمہیں ان 4 برائیوں میں سے ایک برائی کو چھوڑنا ہے، وہ برائی جھوٹ ہے۔ وہ شخص کہنے لگا، باقی چیزوں کا کیا بنے گا، باقی گناہوں کا کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان پر اللہ تم پر فضل کرے گا۔ موجود تمام صحابہ اکرام پریشان ہو گئے کہ اتنی غلیظ چیزیں، شراب، زنا، چوری، انہیں چھوڑ کر جھوٹ کو چھوڑنے کے لیے کیوں کہا گیا؟ سوچنے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ بولنے سے کیوں روکا؟ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کر کر اپنے گھر کو لوٹا۔ اب وہ شخص گھر پر پہنچنے کے بعد شراب کی بوتل کو ہاتھ لگاتا ہے۔ وہ یہ پھر سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ میں شراب پینے کے بعد صحاباؤں کی محفل میں کیسے جا سکتا ہوں؟ وہاں اگر کسی نے مجھ سے پوچھ لیا کہ تم شراب پی کر آئے ہو تو پھر میں جھوٹ بھی نہیں کہہ سکتا، یہ رسوائی کا باعث بنے گا۔ پھر وہ سوچتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے گئے وعدے کا کیا ہوگا؟ کہتا ہے، میں نے 2-3 مرتبہ کوشش کی کہ میں شراب لے کر پی لوں، لیکن مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ یاد آیا۔ وہ شخص کہتا ہے، میں نے شراب کی بوتل کو دیوار پہ دے مارا اور وہ بوتل ٹوٹ گئی۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے سوچا میں اس عورت کے پاس چلتا ہوں جہاں پر میں رات اکثر گزارا کرتا۔ پہنچنے کے بعد اس عورت نے پہلا سوال ہی یہ کیا کہ سنا ہے تم نے ایمان قبول کر لیا ہے، تم نے کلمہ پڑھ لیا ہے۔ جیسے ہی اس عورت نے یہ سوال پوچھا، وہ شخص کہتا ہے کہ اگر میں سچ بولوں گا پھر اس کے قریب کیسے جا پاؤں گا، اور اگر جھوٹ بولوں گا تو حضور کے وعدے کا کیا ہوگا؟ وہ شخص کہتا ہے، میں وہاں سے بھی خاموشی سے لوٹ آیا اور اس طرح میری زنا کی عادت بھی چھوٹ گئی۔ اگلے ہی شام میں نے دیکھا کہ ایک شخص اپنے مال سے بے خبر ہے، اس کا سامان پڑا ہوا ہے، اس سے پوری طرح سے غافل ہے۔ مجھے وہ سامان کافی قیمتی لگا، میرا جی چاہا میں اسے چرا لوں، لیکن پھر میں نے سوچا کہ اگر اس نے انویسٹیگیشن کی، یہ مجھ تک پہنچ گیا اور مجھ سے سوال کیا کہ میرا سامان تم نے چرایا تھا، تو پھر میں اس سے جھوٹ کیسے بول پاؤں گا؟ اور اگر سچ بولا تو میری آبرو، میری عزت کا کیا ہوگا؟ وہ شخص کہتا ہے کہ چوری کے اس خیال سے بھی میرا دل گھبرا گیا، اس لیے میں نے چوری بھی چھوڑ دی۔ وہ شخص کہتا ہے، میں نے صرف ایک عادت اپنائی سچ بولنے کی، میں نے جھوٹ کو چھوڑا، جھوٹ جیسے ہی چھوڑا میرے کئی گناہ سے میں بچ گیا۔ میری شراب پینے کی عادت بھی چھوٹ گئی، میرا زنا بھی چھوٹ گیا اور چوری بھی چھوٹ گئی۔ جھوٹ کو چھوڑنے سے میں نے اپنی تمام بری عادتوں پر قابو پا لیا۔ شخص پھر کہتا ہے، میں کچھ دنوں کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ وہاں پر تمام صحابی اپنے اپنے کاموں میں مشغول تھے، میں وہاں جا کر بس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکتا رہا۔ جب مجھے کافی دیر ہو گئی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دیکھتے ہوئے، تب وہاں پر ایک صحابی آئے اور کہنے لگے، کیا دیکھ رہے ہو؟ میں نے ان صحابی سے فرمایا کہ میں قربان جاؤں میرے نبی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جنہوں نے میری ایک عادت چھڑوائی، مجھ سے جھوٹ بولنے کی عادت چھڑوائی، اور میں نے اپنے تمام گناہوں پر قابو پا لیا۔ سبحان اللہ۔
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹ سے بہت نفرت تھی۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیشہ ہم سچ بولیں، جھوٹ سے جتنا زیادہ ہو سکے اتنا زیادہ بچیں۔ غور کرنے والی بات یہ بھی ہے کہ اس شخص نے بس جھوٹ بولنے کو چھوڑا اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں تقویٰ عطا کیا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں دوسرے تمام گناہوں سے بچا لیا۔ اللہ حافظ۔